سن 1099 میں جب بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ ہوا تو عالم اسلام میں گویا ایک زلزلہ آ گیا۔ وہ شہر جو صدیوں سے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کا مرکز رہا، اب مکمل طور پر صلیبیوں کے ہاتھ میں تھا۔ خبر جب بغداد، دمشق، قاہرہ اور دیگر مسلم مراکز تک پہنچی تو لوگوں کے دل غم و غصے سے بھر گئے، مگر یہ جذبات کسی متحدہ قوت میں ڈھلنے کی بجائے زیادہ تر مختلف علاقوں میں الگ الگ رد عمل کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ ابتدائی مزاحمت کا آغاز چھوٹے پیمانے پر ہوا۔ شام اور اردن کے گرد و نواح میں مقامی مسلمان قبائل نے صلیبی قافلوں پر حملے شروع کر دیے، مگر یہ سب غیر منظم اور چھوٹے پیمانے کی جھڑپیں تھیں۔ اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اتحاد کی کمی تھی اور اندرونی اختلافات اپنی انتہا پر تھے۔ عباسی خلافت بغداد میں محض علامتی حیثیت رکھتی تھی، سلجوق سلطنت اندرونی خانہ جنگیوں کا شکار تھی، مصر میں فاطمی خلافت اپنی مشکلات میں گھری ہوئی تھی، اور شام جزیرہ میں مختلف چھوٹی مسلم ریاستیں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ صلیبی لشکروں نے جب یروشلم پر قبضہ کیا اور قتل عام کیا تو کوئی بڑی مشترکہ فوج ان کے سامنے کھڑی نہ ہو سکی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس کی سقوط کے بعد ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے، مساجد کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا اور اسلامی ورثے کو شدید نقصان پہنچا۔ مگر ان حالات میں بھی کچھ ایسی شخصیات ابھری جنہوں نے مزاحمت کا بیج بویا۔ انہی میں ایک نام ہے عماد الدین زنگی کا۔ زنگی موصل اور حلب کے حکمران تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ سمجھا کہ جب تک مسلمان مختلف جھگڑوں میں الجھے رہیں گے صلیبیوں کو شکست دینا ناممکن ہے۔ زنگی نے اپنی ریاست کو مضبوط کیا، ارد گرد کے مسلم علاقوں کو اپنے پرچم تلے لایا اور صلیبی ریاستوں کے خلاف منظم کارروائیاں شروع کیں۔ سن 1144 میں زنگی نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کی، شہر ایدیسیہ کو صلیبیوں سے آزاد کرایا۔ یہ صلیبی ریاستوں میں سب سے پہلا بڑا شہر تھا جو مسلمانوں نے واپس لیا، اور اس واقعہ نے پورے عالم اسلام میں امید کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ یورپ میں جب یہ خبر پہنچی تو دوسری صلیبی جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، مگر عالم اسلام کے لیے یہ ایک علامت تھی کہ اگر اتحاد ہو تو صلیبی طاقتوں کو پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے۔ زنگی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے یہ مشن جاری رکھا۔ نور الدین نہ صرف ایک بہترین سپہ سالار تھے بلکہ نیک اور منصف حکمران بھی تھے۔ انہوں نے اپنی حکومت میں عدل و انصاف قائم کیا، علم و دین کی سرپرستی کی، اور سب سے بڑھ کر اتحاد کے فلسفے کو فروغ دیا۔ نور الدین کا مقصد صرف صلیبیوں کو شکست دینا نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کو ایک مشترکہ مقصد پر اکٹھا کرنا تھا۔ نور الدین نے شام، عراق اور جزیرہ کے مسلم ریاستوں کو آہستہ آہستہ اپنے زیر اثر لے آیا۔ انہوں نے نہ صرف صلیبی قلعوں پر حملے کیے بلکہ ان کی رسد اور تجارتی راستے بھی کاٹ دیے۔ ان کے دور میں صلیبی طاقتیں دفاعی پوزیشن پر آ گئیں اور مسلمان پہلی بار سنجیدہ انداز میں بیت المقدس کی بازیابی کا سوچنے لگے۔ نور الدین زنگی کی ایک اور بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے مصر کی فاطمی خلافت میں اپنے اثرات قائم کیے۔ اس حکمت عملی نے بعد میں صلاح الدین ایوبی کے لیے راستہ ہموار کیا، جو نور الدین کے ہی شاگرد اور تربیت یافتہ کمانڈر تھے، اور جنہوں نے آخرکار 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ یہ دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اختلافات کتنے مہلک ہو سکتے ہیں اور اتحاد کتنی بڑی طاقت ہے۔ اگر زنگی اور نور الدین جیسے قیادت نہ ابھرتی تو شاید صلیبی کئی صدیوں تک بیت المقدس پر قابض رہتے۔ یہ مزاحمت صرف تلوار کے زور پر نہیں تھی بلکہ منصوبہ بندی، سیاسی حکمت عملی اور عوام کو ایک مقصد پر متحد کرنے کا نتیجہ تھی۔ نور الدین کی وفات کے بعد
صلاح الدین ایوبی نے اسی مشن کو مکمل کیا، مگر یہ سب کچھ اسی بیج سے شروع ہوا جو عماد الدین زنگی نے بویا اور نور الدین زنگی نے سینچا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد کی تمام کامیابیاں کھڑی ہوئیں۔